ہے اصالے ثواب، اور جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کا پرچار کرتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے ولیوں سے محبت والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت والے ہیں، ان کے ساتھ بیعت کرنے والے ہیں۔ تو جو ہم ان کے نام سے اپنا بیڑا پار کرتے ہیں، ہم ان کے نام سے جو مشکلیں آتی ہیں نا، کہتے ہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، اور ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے درمیان جلوہ فرما ہونے والے ہیں خطیب اہل سنت جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکم نورانی اوکاڑی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں گے۔ ان سے قبل میں گلہائے عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، بہت مشہور نام حضرت عمار اشرفی صاحب کو، وہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اس خیال کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور مومنوں گر درود پڑھو قرینے سے، مومنوں گر درود پڑھو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ مل کر پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، بلند آواز سے سب مل کر پڑھ لیں صلو علیہ وآلہ صلو۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور مومنوں گر درود پڑھو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اور مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، باز مولا کے میرے آقا کا نام اچھا ہے، باز مولا کے میرے آقا کا نام اچھا ہے۔ اور دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، ارے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ گلہائے عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد عمار اشرفی صاحب۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی کے بابرکت نورانی روحانی محفل میں ہم سب کو آنے کی سعادت عطا ہوئی۔ اللہ کریم بزرگان دین کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ہمارا آنا یہاں بیٹھنا پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد عاشقان رسول کی، وابستگان حلقہ اشرفیہ کی، جہاں
موجود ہیں، اللہ کریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک مل کے محبت سے پڑھتے ہیں. آپ بھی شامل ہو جائیے گا، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ بھی شامل ہو جائیے بلند آواز سے صلی اللہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مانگے تمام ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانگی، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی عشق بغا لیا، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی عشق بغا لیا. یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میرا دین عنبر وارسی بخدا عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا، کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ. سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ.
لبیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے قصیدہ بورڈ شریف کے چند اشعار مقبول باغ کلام میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے، برکتیں نصیب ہوں گی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ بھی شامل ہو جائیے بلند آواز سے. مولایا حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے غم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے. یہ شعر ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف مستانی مخمور اکھی ہن مد بریا. سبحان اللہ اجمل کا حسن ساما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مستاق اکھی کتھے جاڑیاں. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واہل البیت کلہم. ماشاءاللہ. اے ختم رسول ختم رسول ختم رسول. یہ شان تمہاری ہے آقا. یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو. تم عرش بری پر پہنچے
ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں ہے ختم غسل ختم غسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم غسل بھائی نے حکم کیا نگاہ شریف کے حوالے سے کرام چند اشاروں کے مثلی پیش کر لیں درود پاک پڑھ لیجئے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بلایا جب شب اسرا وہ سوئے عرش اولا بلایا جب شب اسرا وہ سوئے عرش اولا بشوق دید محمد خدا بھی مستغتا بشوق دید محمد خدا بھی مستغتا حضور پہنچے تو ارشاد رب نے فرمایا بٹھا کے سامنے بے ساختہ یہ فرمایا تو کہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد سوئے افلاک تیرا دیکھنا ہم نے دیکھا مدعا تیرا کہ کعبہ ہو تمہارا قبلہ ہم نے کر ڈالا اسی آن جو تم نے چاہا ہم نے کر ڈالا اسی آن جو تم نے چاہا سوئے اقصی تھے جو رخ مڑ گئے سوئے کعبہ تو بتا تیری کسی بات کو اب تک ٹالا تو بتا تیری کسی بات کو اب تک ٹالا کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد بلند آواز سے کہیے چند اشعار اعلیٰ حضرت کے کلام کے پیش کر رہا ہوں یقیناً سبھی کو یاد ہوگا مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا باغ کیا جو تو
تیرا تیرا بابا کیا جو تو کرم ہے شگے تیرا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے معجزہ ہے میرے حضور کا امی ہونا معجزہ ہے میرے حضور کا امی ہونا آپ پڑھنے کہاں آئے ہیں پڑھانے آئے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اگر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ پیشوانے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرے تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرے تیرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار طفلی جوانی کے گزارے بہت اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے ناٹا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ٹھوکے بنا ڈال کر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کون کرے گا تالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکے پہ نہ ڈال جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضا آس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غم
ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث اعظم جو میرا شاہ جیلا جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا جی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جس کا ایمان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ کہ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکے ہیں جگر گوشہ پاکستان، خطیب اعظم پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق حق چاریار، نعرہ تحقیق حق چاریار۔ عرص اشرفی جاری رہے گا، عرص اشرفی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید علی حسن، صاحبزادہ سید زین حسن صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اظہار تشکر فرمائیں اور حضرت کو دعوت خطاب دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ سب جو دور سے آئے، آپ نے وقت نکالا، آپ سب کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہم بھائیوں کی طرف سے، اور جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنی خدمات انجام دی ان سب کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اس چیز کا. اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص حضرت علامہ کھوکب نورانی اکاڑوی صاحب جو کہ خصوصاً ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. حضرت شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ اشرفیہ سے بہت لمبا اور بہت محبت بڑا رشتہ تھا، جو کہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے ان کے صاحبزادے علامہ کھوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو بھی وہی اللہ تعالیٰ نے محبت عطا فرمائی، اور اسی لیے وہ آج یہاں ہمارے لیے تشریف لائے. حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں جماعت اہل سنت کے لیے، وہ ہمارے لیے ایک بہت فخر کا باعث ہے کہ وہ آج یہاں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی اضافہ مزید فرمائے، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت دے، اور ہم سب کو ان سے سیکھنے کا موقع دے. تو بلا تاخیر میں اب حضرت کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں اپنا خطاب کریں، اور ہم سب کو ان کے سیکھنے سے توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معافی چاہتا ہوں، پہنچنے میں ٹائم لگا، دیر ہو گئی. وہ میری طرف سے نہیں تھی مگر ہو گئی. لمبا سفر اپنے گھر سے یہاں تک ایسے ہی جیسے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں. اس خانقاہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. شہزادہ محترم سوئٹزرلینڈ سے تشریف لائے. ان کے والد گرامی نے وہیں مجھ سے فون کر کے
مجھے پابند کیا. اس گھرانے سے بہت پرانا تعلق ہے. ان کے دادا پردادا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالی اس گھرانے کا فیضان روز بروز اور زیادہ بڑھائے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. عرس شریف کی محفل ہے. موضوع بہت ہو سکتے ہیں. صرف عرس موضوع ہو. عرس کیا ہوتا ہے؟ اولیاء جمع ولی کی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کا درجہ کیا ہے؟ ولی کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ سارے موضوعات ہیں. مہینہ بھر بیان کروں تو پورے نہ ہوں. مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب عرس کے بارے میں شہزادے ہی آپ کو زیادہ بتائیں گے کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں. میں ایک دو باتیں دینی حوالے سے آپ کو پہنچاؤں گا. پہلی بات، اللہ تعالی ہم سب کا خالق. خالق کا مطلب بنانے والا. اس کو کسی نے نہیں بنایا، سب کو اس نے بنایا. وہ قادر ہے، قدیر ہے. قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہے. آپ بھی سنتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے. آپ شے کہتے ہیں، شاء یشاء قرآن میں جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کو کوئی معذوری، کمزوری، مجبوری نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں. سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت اونچی کہیے نہیں. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، آواز کم رکھے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. جو مانے گا اپنے فائدے کو، جو عبادت کرے گا اپنے فائدے کو. اللہ تعالی نفع نقصان سے پاک ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، جب اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالی نے ہمیں کیوں بنایا؟ جب اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی غرض نہیں، تو کیوں بنایا؟ وہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے. یہ اے لیعرفون، تاکہ وہ اللہ کو پہچانے.
اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہم پر مہربانی فرماتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اس کا شکر کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ وہ ہمیں جانور بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کیڑے مکوڑوں میں سے کچھ بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ تو شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عبادت کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ بھی پورا ایک موضوع ہے، اس پر بھی نہیں جاتا۔ اگلی بات، ہم اللہ تعالی کے محتاج ہیں، ہم اللہ کو دیکھ سکتے نہیں، سن سکتے نہیں، چھو سکتے نہیں، سونگھ سکتے نہیں، چکھ سکتے، کیونکہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، مگر وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا، رازق ہے، رزق دینے والا۔ ہمیں اس کی پہچان چاہیے، ہم اس کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس نے ہم اپنی پہچان کے لیے ہمیں محروم نہیں رکھا، اس نے نبی بنائے۔ اذان کا احترام کر لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالی نے ہمیں نوازنا ہے، اپنی پہچان کے لیے اس نے نبی بھیجے جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہے۔ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 حرف ہیں اس میں،
اردو میں کہہ رہا ہوں، میم ہے میم دال، دوسری میم جو ہے اس پر تشدید ہے۔ بچوں کو جب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے زیر زبر پیش، تو ایک حرکت کا نام تشدید ہے، ڈبلنگ انگلش میں کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید آئے اس کو حرف مشدد کہتے ہیں، تشدید والا حرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں دوسری میم پر تشدید ہے، اور یہ تشدید والا حرف جو ہوتا ہے اس کا تعلق ما قبل سے بھی ہوتا ہے، ما بعد سے بھی۔ ما قبل کا مطلب جو اس سے پہلے، ما بعد کا مطلب جو اس کے بعد، یعنی جو پہلے حرف ہوگا اس کے ساتھ بھی یہ پڑھا جائے گا، جو بعد والا حرف ہے اس کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حرف مشدد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دوسری میم سے پہلے ہے اور میم کے بعد ہے دال، درمیان میں یہ میم ہے۔ تو آپ کے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف، درمیان میں سرکار کی ذات ہے، حق سے لیتے ہیں دنیا کو دیتے ہیں۔ اگر سرکار کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر ہمارا کوئی تعلق رہتا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان کرائی، قرآن سے بھی ثبوت دے دوں۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے سمجھدار، آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن میں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ کو ساری آیتیں یاد نہ بھی ہوں تو آپ کہیں گے سورہ اخلاص میں ہے، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ آپ یہ کہہ دیں گے توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اگر میں صرف اتنا کہوں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو یہ کلمہ جملہ پورا ہے۔ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ قل هو اللہ، صرف هو اللہ احد نہیں ہے۔ قل، اگر صرف اتنا ہوتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کوئی پوچھ سکتا تھا وہ اللہ کون اللہ؟ تو یہ قل اسی کا جواب ہے۔ کہوں گا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو نبی نے کر دیا وہ اسلام ہے۔ ہم نبی کے بغیر اللہ کو جانتے پہچانتے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ۔ یہاں اگر کوئی عربی کا طالب علم بیٹھا ہے، گرامر جانتا ہے،
تو اس کو پتا ہوگا ہوا ضمیر ہے. ہوا یہ کا لفظ جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ مرجع کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ واللہ الذی نہیں فرمایا، والذی ہوا ضمیر ہے کس کی طرف، اور الذی اس میں موصول ہے. جب تک صلہ سامنے نہ ہو اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا. آپ کو یہ شاید سمجھ نہ آئی ہو بات، میں سمجھاتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ عثمان غنی صاحب بیٹھے ہیں. میں ان سے یہ کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے، کیا یہ پہچان لیں گے؟ یہ اس کون ہے جس نے سلام کہا ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ نہیں پہچانیں گے. اب میں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو یہ ٹوپی دی ہے، تو یہ پہچان لیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پہچان لیں گے نا؟ یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، والذی ارسل رسولہ، مجھے پہچانو میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے. ماشاء اللہ. خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے؟ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے؟ وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی کس سے؟ نبی سے. لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا، مواحد تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتا تھا. اتنی بات وہ بھی مانتا تھا، مگر اس نے نبی کو مانا نہیں. تو کیا مسلمان ہوا؟ اونچی. تو لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جب تک میرے نبی کا دامن نہیں تھامو گے تم اللہ سے تعلق کیسے ثابت کرو گے؟ اللہ کی جان پہچان کیسے ثابت کرو گے؟ تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی تو نبی کے ذریعے، نبی کے وسیلے. ٹھیک ہے؟ ٹائم نہیں ہے، میں پھیلا نہیں سکتا، ورنہ اتنی دلیلیں دوں کہ بہت ٹائم لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میرے نبی جو مانتے ہیں وہ کہیں آخری نبی. ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. اس تورات کی تبلیغ کا مطلب حق کا پیغام پہنچانا. آج کل میڈیا کہتے ہو آپ، انگلش، ذرائع ابلاغ. تورات کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے. کتنے؟ تورات کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے. قرآن آخری کتاب ہے، سب کتابوں کی جامع ہے. اس کی تبلیغ کے لیے کیا انتظام؟ اس کی تبلیغ کے لیے کیا انتظام؟ نبی تو آخری نبی ہے، ان کے زمانے میں یا ان کے بعد کسی نبی کا تصور نہیں. تو اب یہ کام تبلیغ کا علماء اور اولیاء کے سپرد ہو گیا.
تین کام نبی پاک کے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیتیں سنانا، پاک کرنا اور کتاب و حکمت سکھانا۔ یہ تین کام میرے نبی کے قیامت تک جاری رہیں گے۔ جاری، ساتھ دیجئے، جاری رہیں گے۔ اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کی وراثت مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو یہ علم اب علماء اور اولیاء، یہاں ایک بات سب یاد کر لیں، اچھی طرح توجہ سے یاد کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیر اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں، عالم اور ہوتے ہیں، اور مرشد، پیر و مرشد اور ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد کر لو، کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ، اونچی کہو، زور سے کہیں، بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو علم نہیں رکھتا وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو کیا پہچان کرائے گا؟ ہاں، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک کالج ہوتا ہے، ایک لیبارٹری ہوتی ہے، ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ چلیں اور آسان لفظ، ایک جگہ پڑھایا جاتا ہے، ایک جگہ عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو درس گاہ میں پڑھاتے ہیں، خانقاہ میں تربیت کر کے عمل سکھاتے ہیں۔ امام اعظم بھی، غوث اعظم بھی۔ اب غوث پاک نے کتنا عرصہ علم حاصل کیا، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، مگر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مولوی اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، ایسی باتیں کرنے والے جاہل جانتے ہیں۔ چولے پہن لیتے ہیں، 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، گلے میں موتیوں کی مالا ڈال لیتے ہیں، چھوٹا ہے تو چھوٹے موتی، بڑا ہے تو بڑے موتی، اور کہتے ہیں جی پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے۔ ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ ہم جن کو ولی مانتے ہیں وہ ہمیں خدا سے ملاتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کا بندہ بناتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ نشہ کرنے والے غلط لوگ یہ ہرگز ولی نہیں، انہوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو عامل ہیں، عملیات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نوری عمل کرنا، وظیفے بتانا، تعویذ دینا، ایک جناب لگے ہوئے ہیں آئیے محبوب آپ کے قدموں میں، اور تو اتنا ہی اگر قابل ہے تو پہلے اپنی بات تو پوری کر لے، اپنا ہی کام کر لے اگر تو اتنا قابل ہے تو۔ دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے، آئیے مراد پائیے، تو اپنی مراد تو پوری کر لے پہلے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ ڈھکوسلے، یہ جھوٹے لوگ، ان کو نہ سوچنا کہ یہ ولی ہیں۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے انہوں نے نہیں بتائی، حامد صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا،
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے نہیں بتائی، غوث پاک نے نہیں بتائی، اللہ نے بتائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو نشانیاں ہیں، وہ ایمان والے اور تقوی والے۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے عمل کے صحیح ہونے کا۔ ولی وہ ہوگا جس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، جس کے عمل بھی صحیح ہوگا۔ ہوا میں اڑ کے دکھا دینا ولایت، پانی پہ چل کے دکھا دینا ولایت، ورنہ پرندے بھی اڑ رہے ہیں، مگرمچھ بھی چل رہے ہیں پانی پہ، چلتے ہیں یا نہیں؟ پھر ان کو بھی ولی مان لو۔ ولایت اس چیز کا نام نہیں، ولایت نام ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ اور اللہ کے قریب کون ہے؟ جو مومن ہے، جو متقی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ابتدائی باتیں آپ نے سن لی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ایک بات اور سمجھا دوں، پھر اگلی بات۔ کرامت کہیے گا، چمتکار، میریکل، لوگ طرح طرح کے نام لیتے ہیں۔ کرامت نشانی نہیں ہے، کرامت نشانی اونچی نہیں۔ ولی کی نشانیاں دو، ایمان اور تقوی۔ کرامت حق ہے، سچ ہے، مانتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت، مگر کرامت ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، لیکن کرامت حق ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کام اللہ کا، کام ایک مرتبہ اللہ کہو تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ کرامت کام کس کا ہے؟ اللہ کا، ظاہر بندے سے ہوگا، جس سے ظاہر ہوگا اس کو ولی کہتے ہیں۔ معجزہ بھی کام اللہ کا، ظاہر نبی سے ہوگا، معجزہ غیر نبی سے ظاہر نہیں ہوگا۔ کرامت اللہ والوں سے ظاہر ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، مگر کرامت نشانی نہیں ہے۔ نشانی کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، اور اس پر ثابت قدمی۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں کرامت دکھائی، وہ ٹھوکر مارتے تو چشمہ جاری ہو جاتا، وہ آندھی کو حکم دیتے تو وہ آندھی چلتی، اور یزیدی لشکر اولیاء جمع ولی کی،
لا خوف علیہم ان پر کچھ خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور ان پر کچھ غم نہیں، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پہلی بات اللہ نے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے الا کیوں فرمایا؟ نماز کا حکم دیا الا نہیں فرمایا، روزے کا حکم دیا الا نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا حکم دیا الا نہیں فرمایا۔ سزا بغیر سزا کے معاف کر دوں گا، میرے ولی کے معاملے میں گڑبڑ کی تو پھر معاف نہیں کر دوں۔ اللہ نے 2 مرتبہ چیلنج دیا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو ولی اللہ ہے، سچا ولی، اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں، بولنا تو دور کی بات ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ جو سچا ولی ہے، اور سچا ولی کون ہے؟ مومن اور متقی۔ جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، جو متقی نہیں وہ بھی ولی نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے؟ غیروں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، مغل اعظم اکبر کے زمانے کے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا۔ الحطہ میں نواب صدیق حسن نے بھی مانا، دیوبندیوں نے بھی مانا۔ یہ اپنا گھر بار، وطن، فیملی، خاندان چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، حضور میں سب کو چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عبد الحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ آج کوئی کہے تو پہلے اس کا حال دیکھا جائے گا۔ خواب بہت سے لوگ بنا بھی لیتے ہیں، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ یہ افغانستان سے گئے تھے، حضور نے فرمایا ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ دوسرے دن پھر روضہ شریف پہ آئے، روتے ہوئے عرض کی، حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، وطن، سامان، گھر، سب چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے، یہاں آؤں گا، روز آپ کی روضہ شریف کی زیارت کروں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ سنو، یہاں رہو گے تو صرف قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ حضور کا حکم ہوا، حضور نے فرمایا ہندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا، فقیروں کی خبر گیری کرنا۔ یہ جس دن مدینہ منورہ سے چلے، ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہتے ہیں۔ دہلی آئے،
दिल्ली, दिल्ली, पुराना नाम शाहजहान आबाद। कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। वहाँ आए तो एक बंदे की शोहरत लोगों के ज़बान पर था, एक फ़कीर है, मलंग है, बस्ती से बाहर, किसी से कुछ लेता देता नहीं है, बड़ा पहुँचा हुआ है, दिल की बातें बताता है। हज़रत साहब को हुजूर की बात याद आ गई। हुजूर ने फरमाया था फ़कीरों की खबरगिरी करना, ज़रा नज़र रखना। गए, उसको देखने गए, पहली मर्तबा जान पहचान उस इलाके में कोई अता पता किसी का नहीं। जो ही गए उसने कहा अब्दुल हक आगे आ जाओ। आप लोगों ने फौरन सुभान अल्लाह कहा, पूरी बात तो सुनी नहीं। ये मेरा नाम जानता है, मैं तो कभी यहाँ आया नहीं, हो सकता है कोई और अब्दुल हक। उसने कहा नहीं, तुम्हें ही कह रहा हूं, आगे आ जाओ। आगे गए तो देखा बीच में एक वो कुनाली कूंडा रखा हुआ था, उसमें भंग घोटी जा रही थी। उसने अपने एक साथी को कहा एक प्याला इनको भी दो। वो प्याला लेके करीब आया। हज़रत साहब ने फरमाया क्या है ये? वो जो मलंग बना बैठा था उसने कहा पूछो नहीं, पी लो। फरमाया इसमें से बू आ रही है, ये चीज़ सही नहीं लगती। उसने कहा ज़्यादा खोजो नहीं, पी लो। आपने फरमाया क्या? किसी ने कह दिया भंग है। फरमाया ये तो हराम है। उसने कहा फतवे नहीं लगाओ, पी लो वरना पछताओगे। आलिम थे, मुत्तकी थे, मोमिन थे। कहने लगे पछताना मंजूर है, दीन के खिलाफ करना मंजूर नहीं। रोते हुए वापस आ गए। ये कितनों को गुमराह कर रहा होगा। मेरा नाम जानता है, इसी तरह लोगों को कुछ बताता होगा, लोग इसके चक्कर में आते होंगे। ये तो बर्बाद कर रहा है लोगों को। उस रात ज़ियारत नहीं हुई। आप समझते कि शायद मैंने उस मलंग का कहना नहीं माना, इसलिए ऐसा हो गया है। हज़रत शाह अब्दुल हक ने कहा यह ज़रूर मेरा इम्तिहान है, मैंने जो किया है गलत नहीं किया। और जिसको ज़ियारत रोज़ होती हो और जिस दिन ना हो, जो हाल उसका हो, वो मैं और आप समझ सकते नहीं। दूसरा दिन फिर ज़ियारत नहीं हुई, तीसरा दिन फिर ज़ियारत नहीं। हज़रत की क्या हालत होगी। तीसरी रात आपने ख्वाब देखा, एक मकान है उसमें हुजूर तशरीफ फरमा है। अंदर जाने लगे तो दरवाजे पर वही मलंग आ गया। उसने आकर कहा अब्दुल हक जब तक पियोगे नहीं अंदर नहीं जाने दूंगा। आप लोग फिर सोचते कि अगर ये गलत होता, ये तरीका नहीं है मियाँ, मैं बयान आप बैठे आप कहते कि जी अगर ये गलत होता तो उस दरवाजे पे क्यों खड़ा होता। गलत आदमी और नबी के दरवाजे पे खड़ा है, आप तो यही कहते हैं ना। हज़रत साहब ने फरमाया नहीं पीऊँगा। उसने कहा मैं अंदर नहीं जाने दूँगा। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई। 3 दिन हो गए अब्दुल हक नहीं आया। किसी ने कहा हुजूर वो फलाना मलंग उसका रास्ता रोक के खड़ा है। फरमाया उस कुत्ते से कहो हट जाए, अब्दुल हक को आने दे।
نبی پاک کے منہ سے لفظ نکلا وہ اسی وقت اسی شکل میں جانور بن گیا، ہٹ گیا۔ حضرت شاہ صاحب اندر گئے، حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر پی لیتا تو سب کچھ چھن جاتا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں نے واقعہ جو سنایا کس وجہ سے سنایا؟ یہ جو آج کل کے ہیں کیا ان کو ہم ولی مان لیں؟ اونچی ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت اور سنت کا پابند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی مولوی کی نماز سجدہ رکوع ہے، ہمارا بال بال نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز اور ہے۔ یہ ایسا کہنے والے شیطان ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ولی اللہ۔ اونچی کہیے۔ یہ جو سلسلہ ہے آپ کا اشرفی جس کو کہتے ہو، چشتی سلسلہ ہے نا، یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت سیدنا قطب صاحب کے خلیفہ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ یہ نظامی سلسلے کی شاخ ہے جس کو اشرفی کہتے ہو۔ وہ عالم نہیں تھے کیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، قرآن کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے، کتابیں لکھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت نے چلہ کشی بھی کی، حضرت نے مجاہدے بھی کیے، ریاضت بھی کی۔ کیا مقام تھا؟ ایک وہ وقت تھا کہ آپ تخت پر تھے، بادشاہی، حکومت چھوڑ دی۔ آج کل کوئی چھوڑتا ہے؟ جس سے چھینی جائے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، شور مچاتے ہیں۔ حضرت نے تخت کو چھوڑا، فقیری اختیار کی۔ کیا فرمایا؟ پہلے سروں پر حکومت تھی، اب دلوں پر حکومت ہے۔ کتنی خدمت کی آپ نے۔ اس سلسلہ اشرفیہ کے احوال پڑھو، کتابیں موجود ہیں، حضرت کے لطائف اشرفی، دیگر کتابیں موجود ہیں آگے ان کی اولاد میں۔ اور یہ اشرفی، بولیے گا یہ لفظ، جو آپ کے حروف تہجی ہیں وہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور کس پر ختم ہوتے ہیں؟ یہ پر ختم۔ اشرفی بھی الف سے شروع ہوتا ہے، یہ پر ختم ہوتا ہے، اس میں سب کا فیضان آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ میں جتنی دنیا گھوم چکا ہوں، 5 کانٹیننٹ، 5 برور اعظم، 50 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں۔ اتفاق ہے، عجیب اتفاق، جہاں گیا ہوں اشرفی ضرور ملا ہے۔ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، پھر اشرفی میاں نے جتنا آگے اس کو بڑھایا ماشاءاللہ۔ میرے پاس بھی خلافت ہے اشرفی سلسلے کی، حضرت سرکار کلاں سے مختار اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ، فیضان، اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، سب کو مانتے ہیں، سب میں نبی کا فیض ہے۔ یہ جو بلب کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، کمکموں کے، یہ مزاج ہیں، رنگ ہیں، پھولوں کے رنگ، سلسلہ سب کا مدینے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے ہو تو کہاں سے لیتے ہو؟ پاور ہاؤس سے یا کھمبے سے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پول، اس کا تعلق ہوگا کہیں پر
PMT लगी होगी, फिर PMT से तारें सब स्टेशन में जा रही होंगी, सब स्टेशन से आगे पावर हाउस, पावर हाउस से बिजली आ रही है, आपको कहाँ से मिल रही है? पोल से। आप कहोगे नहीं मुझको डायरेक्ट चाहिए, तो जहाँ डायरेक्ट आपको चाहिए वो जो उसकी जितनी ताकत है आपके बल्ब में उतनी ताकत है, वहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो ये फट जाएगा या नहीं, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतनी ताकत नहीं। समझदारों ने वहाँ से तारें निकाली, सब स्टेशन बनाए, फिर PMT, फिर पोल लगाए, आपके पास कट आउट लगा दिया कि जितना चाहिए इतने एम्पेयर का इनको दिया जाए। ये बिजली वालों ने तरीका कहाँ से सीखा? ये फैज़ पहुँचाने का तरीका कहाँ से सीखा? दीन से सीखा। अल्लाह ने लोगों को दीन का, ईमान का फैज़ पहुँचाना था, पावर हाउस मदीने में बना दिया। वहाँ से तारें निकली हैं, सब स्टेशन बने, सब स्टेशन से आगे PMT, फिर पोल। कोई बगदाद में लग गया, कोई अजमेर में लग गया, कोई दिल्ली में लग गया, कोई लाहौर लग गया, कोई पाकपतन, कोई के छोचा। तुम करीबी पोल से ताल्लुक जोड़ लो, मदीने से ताल्लुक जुड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनसे जुड़ गए तो किससे जुड़ गए? अल्लाह से जुड़ गए। जो सिर्फ आपको अपने आप से जोड़े नहीं, जो आपको अल्लाह से जोड़ दे वो वलीउल्लाह है। उर्स क्यों मनाते हैं? ईसाले सवाब। क्या लफ्ज कहे मैंने? ईसाल के माने पहुंचाना, सवाब नेकी का बदला जो अल्लाह देता है उसको सवाब कहते हैं। मैंने कोई नेक काम किया, मुझे उम्मीद है अल्लाह कबूल करके मुझे अच्छा बदला सवाब देगा। मैं वो सवाब किसी और को भी देना चाहूँ कि जो मुझे मिला है दूसरों को भी। तो इस में क्या हुक्म है शरीयत का? मेरे सवाब में कमी नहीं होगी, जितनों को बख्शूंगा अल्लाह सबको दे देगा। इस काम को क्या कहते हैं? ईसाले सवाब। तीसरे दिन करो, 7वें दिन करो, 10वें दिन, 20वें दिन, 40वें दिन, 6 महीने बाद, साल बाद, उर्स कहो, बरसी कहो, 11वीं कहो, कुंडे कहो, छठी कहो, ये सब नाम है, असल चीज़ ईसा